قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کلا بل ران علی قلوبہم ما کانوا یکسبون. سورہ مطففین ہے نا 30ویں پارے میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں ویل للمطففین، ناپ تول میں کمی کرنے والوں کے لیے تباہی اور بربادی ہو. الذین اذا اکتالوا علی الناس یستوفون، کہ جب وہ کسی سے وزن کر کے لیتے ہیں تو پورا پورا لیتے ہیں. وَإِذَا كَالُوهُمْ أَوْ وَزَنُوهُمْ يُخْسِرُونَ، اور جب کسی کو وزن کر کے دیتے ہیں تو گھٹا کر دیتے ہیں. أَلَا يَظُنُّ أُولَئِكَ أَنَّهُمْ مَبْعُوثُونَ، کیا ان کو اس بات کا یقین نہیں ہے کہ ان کو قیامت کے دن اٹھایا جائے گا. لِيَوْمٍ عَظِيمٍ، اس عظیم دن. يَوْمَ يَقُومُ النَّاسُ لِرَبِّ الْعَالَمِينَ، جس دن ساری مخلوق رب العالمین کے سامنے کھڑی ہوگی. آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہ کیوں ہوتا ہے. اللہ فرماتے ہیں ان کو یہ جو آخرت کا یقین نہیں ہے نا، ناپ تول میں جو کمی کر رہے ہیں، معاملات میں جو گڑبڑ کر رہے ہیں، اس کی وجہ کیا ہے. کلا بل ران علی قلوبہم ما کانوا یکسبون، کہ ان کے گناہوں کی وجہ سے ان کے دلوں پر زنگ لگ چکا ہے. حدیث میں آتا ہے، مشہور حدیث ہے، آپ نے سن رکھی ہوگی، کہ جب انسان گناہ کرتا ہے تو اس کے دل پر ایک سیاہ نقطہ لگا دیا جاتا ہے. پھر جب گناہ کرتا ہے ایک مزید دھبا لگ جاتا ہے، پھر گناہ کرتا ہے مزید دھبا لگ جاتا ہے، یہاں تک کہ اس کا دل سیاہ ہو جاتا ہے. سیاہی کا کیا مطلب؟ اس سیاہی کا مطلب دل کی سختی ہے. اس پہ کوئی کلر تو نہیں ہو رہا ہوتا ہے نا دل پہ. دھبا لگنے کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ جیسے جیسے وہ گناہ کرتا جاتا ہے ویسے ویسے اس کا دل اللہ سے غافل ہو جاتا ہے. اس کا دل گناہوں میں لگتا ہے، نیکی کے کاموں میں نہیں لگتا. اور بہت خطرے کی بات یہ ہوتی ہے ایسے موقع پر کہ جب کسی پر نصیحت کی بات اثر نہ کرے. یہ بہت خطرے کی بات ہے. بعض لوگ ہوتے ہیں نا، وہ باقاعدہ یہ بات فخر سے کہتے ہیں بھائی مجھ پہ کوئی بیان ویان اثر نہیں کرتا. کسی کو کہو نا بیان میں بیٹھ جاؤ، تعلیم میں بیٹھ جاؤ، بھائی کسی کی کوئی بات سن لو، کوئی نصیحت کی بات ہو رہی ہے سن لو، کہتے ہیں یار ہم نے بہت تقریریں سنی ہیں، ہم پہ کوئی اثر نہیں ہوتا. تو یہ فخر کی بات ہے یا رونے کی بات ہے؟ قرآن کریم میں آتا ہے وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آيَاتُهُ زَادَتْهُمْ إِيمَانًا، کہ مومن وہ ہوتا ہے کہ جب اس کے سامنے اللہ کی آیات کی تلاوت کی جاتی ہے تو اس کا ایمان بڑھ جاتا ہے. زَادَتْهُمْ إِيمَانًا. امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میں 1000 سے زیادہ علماء اور مشائخ سے ملا ہوں، اور ان سب سے میں نے یہ بات سنی ہے کہ الایمان قول وعمل یزید وینقص، کہ ایمان قول اور عمل دونوں کا نام ہے، اور ایمان ایسی چیز ہے جو گھٹتا بڑھتا رہتا ہے. کیا مطلب؟ کہ جب کوئی نصیحت کی بات سنتے ہیں تو ایمان کا لیول اوپر آ جاتا ہے، اور جب کوئی نصیحت کی بات نہیں سنتے تو ایمان کا لیول نیچے چلا جاتا ہے. تو اگر کوئی نصیحت کی بات سن رہا ہے پھر بھی اس کا ایمان کا لیول اوپر نہیں جا رہا، تو اس کو غور کرنا چاہیے، سوچنا چاہیے کہ ایمان ہے بھی یا نہیں. قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا الا بذکر اللہ تطمئن القلوب الذین آمنوا وتطمئن قلوبهم لذکر اللہ، کہ وہ لوگ جو ایمان لائے اور ان کے دلوں کو اللہ کے ذکر سے اطمینان ملتا ہو. الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، یہ بات کان کھول کر سن لو کہ اللہ کے ذکر سے ہی دلوں کو اطمینان ملتا ہے. تو اگر کسی کے دل کو نہیں مل رہا اطمینان تو اس قرآن کی آیت کے خلاف ہو رہا ہے نا، کہ قرآن کا ذکر ہو رہا ہے، اللہ کا ذکر ہو رہا ہے، نصیحت کی بات ہو رہی ہے، حدیث سنائی جا رہی ہے، دین کی بات ہو رہی ہے، لیکن اس کو سمجھ میں نہیں آ رہی، اس پہ اثر نہیں ہو رہا. ہماری زندگی میں ہمارے جو معاملات بہت زیادہ خراب ہیں، چاہے وہ گھر کا معاملہ ہو، وہ کاروباری معاملہ ہو، ہمارے لین دین کے معاملات ہوں، اس کے اندر بھی ایک بہت بڑا فیکٹر دل کی سختی ہے. اور وہ فیکٹر اس لیے ہے کہ قرآن نے اس کو جوڑ کے ذکر کیا. جو میں نے سورہ مطففین آپ کو بتائی
30ویں پارے کی جو صورت ہے سورہ مطففین، اس میں اللہ تعالیٰ نے پہلے ذکر کیا ہے ناپ تول میں کمی کرنے والوں کا، اور پھر آگے اللہ نے یہ سوال کیا ہے کہ جو لوگ ناپ تول میں کمی کرتے ہیں کیا ان کو اس بات کا یقین نہیں ہے کہ ان کو قیامت کے دن اٹھایا جائے گا؟ اس کا مطلب جس آدمی کو اس بات کا یقین ہو جائے کہ میں نے قیامت کے دن اٹھنا ہے، اللہ کو جواب دینا ہے، وہ ناپ تول میں کمی نہیں کرے گا۔ اور یہ یقین اس کو کب ہوگا؟ جب اس کے دل میں اتنی نرمی تو ہو کہ وہ مولڈ تو ہو سکے، کوئی نصیحت کی بات ایکسیپٹ تو کر سکے۔ اگر اس کے دل میں یہ صلاحیت ہی ختم ہوتی جا رہی ہے، حدیث شریف میں آتا ہے نا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الا ان فی الجسد مضغہ، کہ جسم میں ایک ٹکڑا ہے، اذا صلحت صلح الجسد کلہ، کہ اگر وہ ٹھیک ہو جائے تو پورا جسم ٹھیک ہو جاتا ہے، وَإِذَا فَسَدَتْ فَسَدَ الْقَلْبُ فَسَدَ الْجَسَدُ كُلُّهُ، اگر وہ خراب ہو جائے پورا جسم خراب ہو جاتا ہے۔ الا وہی القلب، وہ دل کا ٹکڑا ہے۔ اس کا مطلب دل اگر ٹھیک ہے تو پورا جسم ٹھیک فنکشن کرے گا، اور اگر دل کے اندر خرابی ہے تو ہاتھ بھی غلط چلے گا، زبان بھی غلط چلے گی، آنکھ بھی غلط چلے گی، قدم بھی غلط اٹھیں گے، معاملات بھی غلط ہوں گے، گھر کی زندگی بھی برباد ہوگی۔ حدیث شریف میں آتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو دعائیں مانگا کرتے تھے، ان دعاؤں میں سے ایک دعا یہ تھی اللہم انی اعوذ بک من علم لا ینفع، اے اللہ میں آپ کی پناہ مانگتا ہوں ایسے علم سے جو نفع نہ دے۔ اللہم انی اعوذ بک من علم لا ینفع، اے اللہ میں آپ کی پناہ مانگتا ہوں ایسے علم سے جو نفع نہ دے، ومن قلب، اور یا اللہ میں آپ کی پناہ مانگتا ہوں ایسے دل سے لا یخشع، جس میں آپ کی خشیت نہ ہو۔ اللہم انی اعوذ بک من قلب لا یخشع، اے اللہ میں آپ کی پناہ مانگتا ہوں کہ میرا دل ایسا دل بن جائے کہ جس میں آپ کا خوف نہ ہو۔ وَمِنْ عَيْنٍ لَا تَدْمَعْ، اور اے اللہ میں آپ کی پناہ مانگتا ہوں ایسی آنکھ سے جس سے آنسو نہ نکلتا ہو۔ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دعا کر رہے ہیں، اللہم انی اعوذ بک من عین لا تدمع، اے اللہ مجھے ایسی آنکھ سے پناہ عطا فرما جس سے آنسو نہ نکلتا ہو۔ اللہم انی اعوذ بک من نفس لا تشبع، اے اللہ مجھے ایسی جان سے پناہ عطا فرما جو کبھی بھرتی نہ ہو، جس کا جی کبھی نہ بھرتا ہو۔